میں جھیل پر کسی بھوت کو ڈھونڈنے نہیں گیا تھا، میں وہاں سکون کے لیے گیا تھا۔ یہ لاس ویگس کے قریب لیک میڈ کے پاس تھا، اتنا دور کہ شہر کا شور ختم ہو جائے اور انسان اپنی سوچیں سن سکے۔ مجھے یہی چاہیے تھا، نہ لوگ نہ روشنی، بس پانی، صحرا اور اندھیرا۔ لوگوں نے جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہی تھی، وہ اسے لیڈی آف دی لیک کہتے تھے۔ میں نے سوچا یہ بس ایک مقامی کہانی ہے، سیاحوں کو ڈرانے یا کیمپ کرنے والوں کو دلچسپ بنانے کے لیے۔ نیواڈا کی ایک عام بھوت کہانی، لیکن اس رات وہاں کھڑے ہو کر مجھے کچھ محسوس ہوا۔ جھیل ساکت نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انتظار کر رہی ہو۔ پانی بالکل پرسکون تھا، لیکن فضا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ ہوا بھی خاموش ہو چکی تھی، نہ کیڑے نہ کوئی آواز، بس ایک ایسی خاموشی جو فطری نہیں لگ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کنارے کے قریب گیا، میرے جوتے خشک پتھروں پر چرچرا رہے تھے۔ ٹارچ کی روشنی پانی پر پڑی، لیکن آدھے راستے میں جیسے غائب ہو گئی، جیسے روشنی بھی آگے نہیں جانا چاہتی تھی۔ تب میں نے کچھ دیکھا، پانی میں لہریں، پہلے ہلکی سی، پھر بڑھتی ہوئی، لیکن نہ ہوا تھی نہ کوئی چیز جو انہیں بنا رہی ہو۔ میں جم گیا، کیونکہ وہ لہریں کنارے سے دور نہیں جا رہی تھی، وہ میری طرف آ رہی تھی۔ اور پھر میں نے اسے دیکھا، پانی کے نیچے ایک سایہ، سفید، انسان جیسا، اوپر آتا ہوا۔ مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، مجھے فوراً وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں گیا۔ میں وہیں کھڑا رہا، پانی کو گھورتا ہوا، جیسے وہ سفید سا سایہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا۔ میرا دماغ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، شاید روشنی کا دھوکہ، شاید کوئی ملبہ، لیکن اندر سے مجھے معلوم تھا یہ قدرتی نہیں تھا۔ پانی اچھل نہیں رہا تھا، نہ ہی ویسے لہریں بن رہی تھیں جیسے بننی چاہیے، وہ بس الگ ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ سطح پر آ گئی، آہستہ، خاموشی سے۔ ایک عورت، اس کی جلد غیر فطری حد تک سفید تھی، جیسے چاندنی میں ہلکی سی چمک رہی ہو۔ اس کے لمبے بال چہرے اور کندھوں سے چپکے ہوئے تھے، بھیگے ہوئے، اور اس کا لباس پانی میں ایسے تیر رہا تھا جیسے اس دنیا کا نہ ہو۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سانس نہیں لے رہی تھی، وہ بالکل بھی سانس نہیں لے رہی تھی۔ وہ بس پانی میں کھڑی تھی، سیدھا میری طرف دیکھتی ہوئی۔ میں ہل نہیں پا رہا تھا، میرے پیر جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ اور پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ پانی نے اسے روکا نہیں، اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، جیسے وہ پانی میں چل نہیں رہی تھی، بلکہ پانی اسے گزرنے دے رہا تھا۔ ایک اور قدم، اب وہ قریب تھی، میں اس کا چہرہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں، وہ خالی نہیں تھیں، ان میں کچھ تھا، غم، گہرا، نہ ختم ہونے والا غم۔ اور پھر میں نے اسے سنا، جھیل سے نہیں، ہوا سے نہیں، میرے اپنے ذہن کے اندر ایک آواز، نرم، دور، ٹوٹی ہوئی، تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میرا سینہ فوراً جکڑ گیا، کیونکہ اسی لمحے مجھے احساس ہوا وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، لیکن کسی طرح وہ مجھے ہی سمجھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میں وہاں کتنی دیر کھڑا رہا، چند سیکنڈ یا شاید منٹ، وقت جیسے حقیقت نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھتی رہی، خاموشی سے، یہاں تک کہ پانی کے کنارے تک آ گئی، اور پھر وہ زمین پر قدم رکھ گئی۔ اور اسی لمحے میرے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا، کیونکہ جیسے ہی اس کا پاؤں زمین پر پڑا، مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، قدموں کی آواز۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا، وہ اور قریب آ چکی تھی، بہت قریب، حد سے زیادہ قریب۔ اس کا چہرہ میرے بالکل سامنے تھا، اس کے بھیگے ہوئے بال ہمارے درمیان لٹک رہے تھے، اس کی نظریں میری آنکھوں میں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہوں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ٹھنڈا، پانی سے ٹپکتا ہوا، میرے چہرے کی طرف بڑھتا ہوا۔ میں ہل نہیں پا رہا تھا، پلک تک نہیں جھپک پا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں میرے چہرے سے چند انچ دور رک گئیں، اور اچانک مناظر ایسے جو میرے نہیں تھے، ایک کشتی، اندھیرا پانی، طوفان، ایک آدمی پیچھے مڑتا ہوا، اور وہ گرتی ہوئی، ڈوبتی ہوئی، اکیلی۔ میں ہانپتا ہوا پیچھے ہٹا، جیسے اس کے اثر سے آزاد ہو گیا ہوں۔
میرے پیر آخر کار حرکت میں آئے اور میں بھاگ پڑا اپنی زندگی میں سب سے تیز، جھیل سے دور، اس چیز سے دور، اس سے دور۔ میں نہیں رکا جب تک اپنی گاڑی تک نہیں پہنچ گیا۔ میں نے پیچھے نہیں دیکھا، میں نے سانس تک نہیں لی، بس گاڑی چلاتا رہا۔ لیکن ایک بات ہے جو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ جب میں گھر پہنچا میرے کپڑے بالکل خشک تھے، نہ پانی نہ مٹی، کچھ بھی نہیں، جیسے میں کبھی جھیل کے پاس گیا ہی نہ ہوں۔ لیکن کبھی کبھی رات کو جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے مجھے پھر وہی احساس ہوتا ہے، وہی ٹھنڈی موجودگی اور اس کی آواز، اب زیادہ قریب، زیادہ واضح، مجھے دوبارہ چھوڑ کر مت جانا۔ اور تب مجھے ایک ایسی بات سمجھ آتی ہے جو سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ شاید میں اس سے بچ کر نہیں آیا، شاید وہ میرے ساتھ آ گئی ہے۔